میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اور تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اولادیں غفلت میں زندگی گزار رہی ہیں، ہماری بیٹیاں سڑکوں کے اوپر گھوم رہی ہیں، ہماری اولادیں سڑکوں کو آباد کر رہی ہیں، ہماری نسلیں بازار کو آباد کر رہی ہیں، ہماری لڑکیاں ہماری بیٹیاں جب شادی ہوتی ہیں وہاں ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، وہاں بنا سنگار کر کے ایسے جاتی ہیں جیسے کہ اسی بیٹیا کی شادی ہو رہی ہو۔ اتنی سجاوٹ تو دلہن بھی اپنے اوپر نہیں کرتی، اتنا میک اپ تو ہونے والی دلہن بھی نہیں کرتی جتنا کہ آج کل کی نوجوان لڑکیاں میک اپ کر کے ننگا پن اختیار کر کے مچھر دانے جیسے کپڑے پہن کر بالوں کو بکھیر کر ایسا جاتی ہیں جیسے کہ اس کی خود کی شادی ہو رہی ہو، خود ہی کی منگنی ہو رہی ہو۔ میری ماں اور بہنوں ذرا شرم کرو، ذرا حیا تو کرو، تمہاری عزت کو کیا ہو گیا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہاری عزت مر چکی ہے؟ کیا غیرت ختم ہو چکی ہے؟ تمہارے سامنے تمہاری بیٹیاں جوان لڑکی بازاروں کے اندر گھومنے کے لیے جا رہی ہے، سامان خریدنے کے لیے جا رہی ہے، بازاروں سے اپنے میک اپ کا سامان لینے جا رہی ہے، چوڑی پہننے جاتی ہے تو ایک مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑواتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اور اگر چلتا پھرتا لڑکا کوئی اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے تو شور مچا دیتی ہے کہ فلاں لڑکی نے میری بیٹی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ اور پھر کیا تجھے اس وقت شرم نہ آئی جب تیری بیٹی نے چوڑی پہننے کے لیے اپنا ہاتھ ایک غیر محرم کے ہاتھ میں دیا تھا کہ مجھے چوڑی پہنا دے؟ اس وقت تجھے شرم نہیں آئی؟ آج ایک چند لڑکے نے تیری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا تو تجھے شرم آ گئی ہے؟ اس وقت تیری شرم کو کیا ہو گیا تھا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا تھا؟ تیری شرم کو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت تو کیوں نہ چیخی؟ اس وقت تو کیوں نہ پکاری؟ اس وقت تیری عزت کہاں چلی گئی تھی کہ جب تیری بیٹی بڑے بازار کے اندر اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑی پہن رہی تھی، ایک غیر مرد کے ہاتھ میں انگلی دے کر انگوٹھی پہن رہی تھی، ایک غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کنگن پہن رہی تھی؟ میری ماں بہنوں ذرا شرم کرو، دیکھو ہماری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ان کو نماز پڑھنے کی تم تلقین نہیں کرتی، قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کرتی، تمہارے نوجوان لڑکے تمہارے چھوٹے بچے قرآن کی طرف نہیں، تمہارے بچے نماز کی طرف نہیں، تمہارے بچے دین کی طرف نہیں۔ گھروں کے اندر جب سوتے ہیں تو ٹیلی ویژن سیریل چلتا ہے، جب سوتے ہیں رات کے 12 بج جاتے ہیں ٹیلی ویژن آن ہے، کبھی خبریں ہیں، کبھی اس چینل کی خبریں، کبھی اس چینل کی خبریں، کبھی فلاں فلم چل رہی ہے، کبھی کسی قسم کی فلم چل رہی ہے۔ اور ماں اور بہن اگر تم کو ٹیلی گرام چلا رہی ہے، اگر تم کو انسٹاگرام چلا رہی ہے، اگر تم کو فیس بک کے اندر وقت گزار رہی ہے، اگر تم کو یوٹیوب کا وقت گزار رہی ہے، اگر تم کو یوسی براؤزر پر کے اوپر ٹائم گزار رہی ہے، اگر تم کو گوگل چلانے کا شوق ہے، واٹس ایپ چلانے کا شوق ہے، تو میری ماں اور بہن سن لے، یہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، یہ ساری چیزیں یاد رکھ، اگر تجھے عقل ہے، تیرے پاس تعلیم ہے، تیرے پاس کچھ علم ہے، تو یاد رکھ یہ ساری چیزیں پیسے کمانے کے انجن بھی ہیں، پیسے کمانے کے انجن بھی ہیں۔ اگر تو چاہے تو ان سے پیسے بھی کما سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں سے اپنا دماغ ہٹائیں، اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے ہٹا کر ہم دینی تعلیم دیکھیں، دینی پروگرام دیکھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو یوٹیوب کے اوپر قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کو دینی مسائل سیکھنے ہیں تو اسی براؤزر پر گوگل پر آپ ہر ایک مسئلہ سرچ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر بھی آپ یوٹیوب پر اسی براؤزر پر ہر ایک چیز پر آپ سرچ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں ان ساری چیزوں کا اگر استعمال کرنا ہی چاہتی ہو، تم بچنا چاہیے نہیں چاہتی، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس سے بچ جائیں، تو یاد رکھو تم بچ جاؤ گی۔ دینی پروگرام سیکھو، جس کے پاس اردو نہیں آتا وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اردو کو سیکھو، جس کے پاس قرآن نہیں آتا وہ یوٹیوب کے ذریعے سے قرآن کو سیکھے، جس کے پاس دینی مسائل نہیں ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے سے دینی مسائل کو سیکھ لے۔ کسی کے پاس دین کی شریعت کی کسی کو کھانا پکانا نہیں آتا
وہ یوٹیوب پر کھانے پکانے کو سرچ کر لے. اگر کسی کے پاس چٹنی اچار اور مربے ڈالنے نہیں آتے یوٹیوب پہ سرچ کر لے. نماز پڑھنے نہیں آتی یوٹیوب پہ سرچ کر لے. وہ سرچنگ انجن بنا ہوا ہے. لیکن مزہ تو آئے گا گانے سننے میں, مزہ تو آئے گا سنگیت چلانے میں, مزہ تو آئے گا گندی فلمیں دیکھنے میں, مزہ تو آئے گا ہاف اسکرٹ والی لڑکیوں کو دیکھنے میں, مزہ تو آئے گا وہ نوجوان لڑکوں کو جو نوجوان لڑکے اپنے جب بال کٹواتے ہیں تو ان کی شکلیں سور خنزیر سے بھی بدتر بنا لیتے ہیں. وہ آپ ہی کی اولاد ہیں جو نوجوان لڑکے اپنے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں. زیادہ برابر ایمان کو بھی شرم نہیں ہے, باپ کو بھی شرم نہیں ہے. آج ہمارے مدرسے میں ہم نے دیکھا 60 65 70 کے قریب بچے پڑھنے آئے. سب کو کھڑا کر کے معلوم کیا کہ تم میں سے کس کس کے ماں باپ نے نماز پڑھی ہے. 4-5 بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے باپ نے نماز پڑھی, میری ماں نے نماز پڑھی. اور 65-70 بچوں کے ماں باپ میں سے کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی. وہ تمہاری تو اولاد ہیں جو یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. کچھ تو شرم کر لو. رات کو سوتی ہو دیر سے 12 بجے تک 1 بجے تک فلمیں دیکھ دیکھ کر گانے سن سن کر بکواس بازی کر کے اور صبح کو پڑے میں سوتی رہو گی. کیا تم اپنے اولاد کو درس دے رہی ہو؟ کیوں اپنی زندگی کے دن ختم کر رہی ہو؟ کیوں وقت کو برباد کر رہی ہو؟ اپنے بارے میں بھی سوچو, اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچو. ہماری اولادیں کدھر جا رہی ہیں, ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. میری ماں اور بہن, اگر تجھے کچھ دین سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اگر تم میرے سامنے میرے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہو, لیکن خدا کے واسطے ایک بات یاد رکھ لے, تو جب بھی اٹھ قرآن کی تلاوت کر لے. تیرا گھر نمازیوں سے بھر جائے گا, تیرے گھر برکتوں سے بھر جائے گا. تو قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھ, صبح کو اٹھ جا اذان ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر دے, تیرا گھر برکتوں سے بھر جائے گا. مصیبتیں گھر سے باہر نکل جائیں گی, تیرا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا, خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا. تجھے رشتے کی ضرورت ہے, تجھے بہترین رشتے مل جائیں گے. تجھے پیسے کی ضرورت ہے, تجھے پیسے مل جائیں گے. میرا خدا روزانہ اعلان کرتا ہے, او مسلمانوں, او ایمان والوں, ہے کوئی تم میں سے ایسا آدمی جو غریب اور کمزور ہے, جو بے بس ہے, میں اس کی بے بسی دور کروں. تم میں سے کون ہے بے روزگار, جس کو میں روزگار دوں؟ تم میں سے کون ہے تندرست, میں اس کو تندرستی دوں. تم میں سے کون ایسا ہے جو حلال روزی چاہتا ہے, میں اس کو حلال روزی دوں. میری ماں پہلے ہی روزانہ ہم سب کا خدا, ہم سب کا پالنہار, ہم سب کا پروردگار یہ روزانہ اعلان کرتا ہے, اعلان ہوتا ہے روزانہ. لیکن ہم ان کے پڑھے کی سوچی رہتی ہیں. نماز کی فکر نہیں, روزی کی فکر نہیں ہے, زکات دینے کی فکر نہیں ہے. رمضان آئے, گھر پر آتے ہیں مانگنے والے, ان کو ویسی تنخواہ دیا. مدرسے والے آئے تو سوچ رہے یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں. میرے ماں بہنوں, دین کا تعلق, دین کو سیکھو, دین کو زندہ کرو, دین کی تعلیمات کو اپنے گھر کے اندر اجاگر کرو. یاد رکھو اگر تمہاری زندگی میں دین ہے, ہماری زندگی میں اسلام ہے, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دنیا کے اندر جب بھی انقلاب آیا, ماں اور بہنوں کی طرف سے آیا ہے. انقلاب ماں اور بہنیں لاتی ہیں. انقلاب لاؤ. انقلاب لانے کے لیے, ہندوستان کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں, آدھی کی تو ماں اور بہنیں ہیں, وہ سب دیکھو, شاہین باغ میں جا کر دیکھو, دلی چاندنی چوک میں جا کر دیکھو, لکھنؤ میں جا کر دیکھو, دیوبند میں جا کر دیکھو, بہار میں جا کر دیکھو, بریلی میں جا کر دیکھو, کرناٹک میں جا کر دیکھو, گجرات میں جا کر دیکھو. 125 مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں ماں اور بہنیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, تسبیحات پڑھ رہی ہیں, اللہ کو یاد کر رہی ہیں, کالے قانون کا وروਧ کر رہی ہیں. ہم سب کے اوپر مصیبت آئی کھڑی ہوئی ہے, ہمیں احساس نہیں ہے, ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے. بس جیسے بھی آ جائے, حلال ہو یا حرام طریقے سے, بس ہمیں کھا لینا ہے. شادی میں چاہے مانڈے کا کھانا ہو, یا ہمیں نیوتے کا کھانا ہو, یا کسی قسم کا کھانا ہو, ڈنگروں کی طرح کھانا مل جائے یا بیلوں کی طرح کھانا مل جائے, ہمیں کھانے سے مطلب, ہمیں کچھ اس کی فکر نہیں ہے میرے نبی کی سنت پامال ہو رہی ہے نہیں,
نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ شادی حالوں میں یہی مصیبتیں ہیں، کھانے کی بے حرمتی ہے، کھانا بکھیرا جاتا ہے، بوٹیاں اسی طریقے سے کھانے ادھر ادھر ڈالے جاتے ہیں، روٹیاں برباد کی جاتی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ہندوستان کے 125 کروڑ غریب لوگ بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اور ماں بہن تیرے محلے کے اندر دیکھ لے کتنی بیٹیاں صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو رشتہ کرنا ہے، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتے والے حلق پھیلائے ہوئے ہیں، وہ ایک اسٹینڈرڈ فقیر بنے ہوئے ہیں۔ ایسے فقیر دامادی سے آ کر کہتے ہیں، سمجھی صاحب آتے ہیں، سمجھی جی میرے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، بہترین گھر بنا ہوا ہے، میرے گھر بیڈ بھی ہے، بیڈ بنا ہوا شیشے کا بیڈ ہے، لیکن آپ اگر بیڈ دینا ہی چاہتے ہیں، آپ اگر دیں گے تو وہ ایسا بیڈ ہے نا جس میں شیشہ نہ لگا ہوا ہو، وہ اس دوسرے کمرے میں ڈال دیں گے، وہاں کچھ مہمان آ کر بیٹھتے ہیں اور مہمان وہاں کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسے سمجھی سے ایسی لسٹ بنوا کر چلے جاتے ہیں جیسے کہ اس کے گھر کے اندر چڑیا لوٹ چکی ہو، اس کے اندر کچھ رہنے کے لیے نہ ہو۔ اور ہمارے نوجوان لڑکے اپنی لگائی کی گاڑی کو پر ایسا گھومتا ہے نہ مرد کہیں کا، جیسے کہ بس پوری زندگی اس کو اسی پر گزارنا ہے، اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی۔ اگر تجھے اللہ نے مردانگی دی ہے تو کس بات کی مردانگی؟ لگائی کی گاڑی کے اوپر گھومے گا، لگائی کے بیڈ کے اوپر گھومے گا۔ یاد رکھو اگر شادی تم نے سادگی کے ساتھ کری تو انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ہوگا، رشتے کے اندر سکون ہوگا۔ اگر ہم نے شور شرابے کے ساتھ کری، نیلامی کے ساتھ کری، لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میں نے اتنا سامان دیا، لوگوں کو دکھایا میں نے اتنا سامان دیا، یاد رکھو کبھی بھی اس زندگی میں سکون ملنے والے نہیں ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے، شوہر بیوی کے جھگڑے، اسی طریقے سے سمجھی کے جھگڑے، رشتے اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کو زندہ کرو، یہ تربیت اپنی اولاد کو دو، قرآن کی تعلیم روزانہ زندہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تعلیم کو زندہ کریں گی، اور جب بھی بازار جائیں گی تو پردے کے ساتھ، اگر جانا پڑ جائے تو پردے کے ساتھ جائیں گی، موٹی چدریاں اپنے پورے جسم پر ڈال کر جائیں گی، اپنے جسم پر اوڑھ کر جائیں گی، اور کپڑے خریدنے ہیں تو آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان سے لا کر پہنیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو خود کپڑے پسند کرنے کے لیے؟ آج کل جو بہترین کپڑا فروخت کرنے والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ لے جا کر دکھا دو، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آ تو واپس لے آنا، پھر دوسرا لے جانا۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں آج تک سب یہی ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ گھر کے لیے کپڑے خریدنے ہو، امی کے لیے لینے ہو، بیوی کے لیے لینے ہو، بہن کے لیے چاہے جوڑی لینی ہو، کچھ بھی لینی ہو، ہر ایک سامان لیڈیز سے متعلق ہم خود جا کر لاتے ہیں، اور پسند نہیں آتا تو دوسرا چینج کر کے لے آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر ماحول کو بناؤ، اپنی بچوں کا مزاج مت بگاڑو، اپنی لڑکوں کا مزاج مت بگاڑو۔ پیسے دینے کی اجازت میں کیا کہ خود پسند کر کے لیا، جیسے چاہے ویسے لے آنا، ہم سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہے ہیں۔ اور ماں اور بہن تو یہ نہ دیکھتی کہ تیری یہ بیٹیاں بازار کر رہی ہے، وہاں کسی سے اگر اس نے نہیں لڑا لیا تو کیا ہوگا، وہاں اس کے اوپر کسی کی نظر لگ گئی تو کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تیرا گھر برباد ہو جائے گا، عزت نیلام ہو جائے گی، گھروں کے اندر تالے پڑ جائیں گے۔ میری ماں بہن اسلامی تعلیمات کو لے آؤ، اس میں ہی شرافت ہے، اس میں ہی عزت ہے، اسی میں ہی سکون ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکالو گی تو کچھ چین اور سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتی، تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو صحیح کرو، قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرو، سین اور شین کے اندر فرق کرو، سواد اور سواد کے اندر فرق کرو۔ ان ملانیوں کے پاس مت جاؤ پڑھنے کے لیے۔ آج کل کی جو ملانیاں پڑھاتی ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا توا کہنا ہے یا تو کہنا ہے، سواد کہنا ہے کیا کہنا ہے، انہیں تو سواد اور شین کا بھی فرق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی زبانیں خراب کر دیتی ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔
ایسے ہی ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ گھروں کے اندر جو اجتماع ہو رہے ہیں، عورتوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، ان اجتماع کے اندر بھی بے سند باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تقریر کرنے والی مذکور عورتوں میں سے کہنے لگی کہ حضرت فاطمہ کی جو مسواک تھی وہ تو چاندی کی تھی۔ کیا حضرت فاطمہ کے پھر تو دانت لوہے کے ہوں گے جب مسواک چاندی کی تھی؟ عجیب عجیب من گھڑت باتیں کرتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ کبھی بھی تخت کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تخت کے اوپر نماز نہیں ہوگی۔ کبھی کہتی ہیں کہ مصلی جو بچھاتی ہیں، کعبہ شریف کی جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ اس میں نماز نہیں ہوگی۔ بڑی عجیب عجیب باتیں سننے کو ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایسی واحد چیزوں سے بچو۔ اگر صحیح تقریر کرنے والی ہے اس بات کے اوپر سنو، عمل کرو۔ اگر صحیح تقریر کرنے والے نہیں ہیں، ویسی چائے پلانے والی پینے والی تقریر ہو رہی ہے، ان چیزوں سے بچو۔ بہتر ہے چاہیے کہ گھر کے اوپر روزانہ 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ دینی تعلیم کو زندہ کرو، دینی تعلیم کو زندہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اجتماع میں مت جاؤ، آپ جاؤ لیکن وہاں کے اوپر بے سند بیان کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔